السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو بڑا قابل احترام مہینہ ہے۔ 4 مہینے قابل احترام کے ہیں: رجب المرجب کا مہینہ، ذی قعدہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ چوتھا جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس احترام کے مہینے میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ تعزیہ داری کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فوٹو یا تصویر بنا کر کے اس کو جو ہے گلیوں میں گھومتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ کہ تماشا کرتے ہیں، ڈھول طبلہ بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ یہ دین کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جبکہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تعزیہ داری کو، اس میں تماشا دکھانے والے کو، تماشا دیکھنے والے کو سب کو ناجائز کہتے ہیں، سب کو غلط قرار دیتے ہیں، لیکن ہم یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنا ظلم عظیم ہے، ایک ایسی ستم ظریفی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام تعظیم کا مہینہ کہیں، احترام کا مہینہ کہیں، اور ہم اس مہینے میں لغویات، خرافات، بدعات، رسومات کا مظاہرہ کریں۔ الحفیظ والامان، یہ امت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ملت کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ اس مہینے کے لوگ جو ہے غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ہم جس مہینے کو چاہے جو نام دے دیں، سب نام دیا ہوا ہے جی۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیں۔ مانتے ہیں کہ واقعی کربلا اسی مہینے میں پیش آیا، بلا شبہ ایک عظیم واقعہ ہے، کربناک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر جتنا افسوس اور کف افسوس ملا جائے کم ہے، لیکن اس مہینے کو پھر بھی غم کا مہینہ نہیں کہا جائے گا۔ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ایمان افروز واقعات اور روح پرور واقعات پیش آئے جی۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے جسے انکار، گویا کہ چڑھتے ہوئے سورج سے انکار کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور سب کے سب جو ہے خوش آئند واقعات پیش آئے، لیکن مقدر کو یہ کرنا تھا کہ 10ویں محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو، کربلا کے واقعہ پیش آ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور خاندان نبوت اہل بیت کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ یہ بھی گویا کہ مسلمانوں پہ بدنما داغی ہے، اور کیا کہا جائے گا؟ مسلمانوں کے بیچ اور آپس میں کہہ لیجئے کہ کرسی اور عہدہ اور پھر سلطنت کے تمام میں لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام حسین کا کیا مقام ہے، خاندان نبوت کا کیا مرتبہ ہے، اہل بیت کا کیا رتبہ ہے۔ یہ ہے کرسی کی لالچ، یہ ہے کرسی کا طمع۔ جب انسان پہ کسی عہدے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور ہوس کا جب انسان شکار ہو جاتا ہے تو
تو اپنوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جی یہ معاملہ پیش آیا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر واقعی پیش آیا ہے تو ہم اس میں کیا کریں؟ روئیں، پیٹیں، سینہ کوبی کریں، گریبان کو چاک کریں، نوحہ کریں، مرثیہ گائیں؟ اسلام کس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہم تو اسلام کے تابع ہیں نا بھائی۔ غم منایا جائے تو کیسے غم منایا جائے اور کتنا غم منایا جائے، کتنے دنوں تک غم منایا جائے، اس کی بھی تو اسلام نے حد بندی کر دی ہے نا۔ اس کے لیے بھی تو اسلام نے ایک حصار متعین کر دیا ہے۔ ہم اس میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ جی بہت محبت ہے اہل بیت سے، ہونا بھی چاہیے۔ جی اہل بیت سے محبت ہونا ایمانیات میں سے، جس کو اہل بیت سے محبت نہ ہو تو پھر اس کا ایمان ہی کیا ہے؟ یہ تو اہل بیت سے محبت ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ جب اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نام پہ قرآن کی تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، بلندی درجات کی دعا کریں۔ جی یہ سب ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے محترم بزرگ دوست، اور جو ہمارے لیے عمل ہے، ہمارے لیے عمل یہ ہے جو اسلام نے دیا، اس کا بھی تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوم عاشورہ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جی گزشتہ 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے تو فضیلت کے لیے ہی کافی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بڑی اس کی فضیلت آئی، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پہلی یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کی جو فرضیت ہے ساقط ہو گئی، لیکن فرضیت ساقط ہوئی ہے، افضلیت ہنوز باقی ہے، ہنوز باقی ہے۔ اس لیے یہ روزہ کو ضرور رکھنا چاہیے، یوم عاشورہ کا روزہ، بلکہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اس روزے کی تفصیل یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے نجات ملی تھی، آپ جو ہے بحسن خوبی دریائے نیل کو عبور کیا تھا، اللہ نے آپ کو پار لگا دیا اور فرعون کو فرعونیت کو غرقاب کر دیا، جو ہمارے لیے موجب سعادت اور باعث فرحت ہے۔ تو اس موقع پہ اور اس خوشی کا اظہار کے لیے بطور تشکر کے ہم یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر بھائی ہیں، ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ روزہ رکھیں، اور فرض کے درجے میں جو یہ روزہ آپ نے رکھا، فرضیت گویا کہ اس روزے کی ثابت ہوئی۔ لیکن آپ نے جو 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یوم عاشورہ جو 10واں محرم ہے اس کے ساتھ 9 جوڑ لو یا 11 روزہ رکھ کے 11 جوڑ لو، 2 روزے رکھ لو، 1 روزہ نہیں۔ اس کے پیچھے صرف فلسفہ یہ ہے کہ یہودیوں سے تشابہ نہ ہو پائے، یہودیوں سے تھوڑا الگ تھلگ ہو جائے۔ اب غور کیجئے کہ اسلام نے غیروں کے تشابہ سے کتنا سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے میں بھی تشابہ نہ ہو، اچھا عمل کرنے میں بھی ان کے جیسا نہ ہو۔ ہمارا اسلام بالکل صاف ستھرا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ
تشابہ غیروں کا پسند نہیں کرتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ واضح حدیث ہے کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، اس کا زمرہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا حشر روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا کیا ہے، ہم تو دوسروں ہی کی نقالی میں پریشان ہیں، غیروں کا لباس اپنائے جا رہے ہیں، ان کا کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا سونا آج جو ہے ہم سب اپنا لیا ہے۔ غیروں کے طریقے کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث صد ناز سمجھتے ہیں، اور لوگ اس پر جو ہے بہت اتراتے ہیں۔ ہمارا لباس غیروں کے طرح ہے، ہمارے بال جو ہے انگریزوں کے طرح ہے، جی ہماری بولی اور ہماری ادا ہمارا اسٹائل انہیں گویا کہ غیروں کی طرح ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے باعث خوشی یہ ہے کہ ہماری ادا ہو یا ہماری چال یا جو بھی طور طریقہ ہو وہ مدینہ سے رشتہ ہو، حضور پاک علیہ السلام سے ملتا جلتا ہو، صحابہ کرام کی نقوش و خطوط پہ ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے محترم بزرگ دوستو، روزہ جو ہے 2 روزہ رکھا گیا، یوم عاشورہ کا روزہ۔ الحمدللہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے، بڑی فضیلت ہے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے۔ ہمارے لیے جو مسئلہ یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اختلافی مسائل کے پیچھے پڑتے ہیں۔ بھائی اتفاقی مسائل اتنے ہیں کہ آپ جو اس پر عمل نہیں کر پائیں گے اگر عمل کرنا چاہیں۔ یوم عاشورہ کے روزہ میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی کا کوئی اس میں الگ سے رائے ہے، نہ اہل حدیث کو الگ سے بات کہتے ہیں، نہ جماعت اسلامی اس میں کوئی الگ سے بات کوئی نئی بات کہتے ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتفاقی بات، اتفاقی مسائل، متفق علیہ مسائل اتنے ہیں کہ امت اگر عمل کرنا چاہے تو فرصت نہیں ملے گی، وقت نہیں ملے گا۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ اختلافی بات میں پڑھتے ہیں، بس چونکہ مزاج جو ہے ہمارا جھگڑالو ہے، ہم جھگڑا پسند کرتے ہیں، تنازع کو چھیڑتے ہیں، تکرار کو چھیڑتے ہیں، جس میں دنیا بھر کا اختلاف ہے اس کو ہم زیادہ جو اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی میرے کیوں، کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت جو ہے اختلاف کے دلدل میں ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ اس دلدل سے نکلنا بھی مشکل ہے، نکالنا بھی مشکل ہے۔ کون ہے جو بریلوی حضرات کو بریلویت سے نکال دے؟ ہے کوئی مرد مجاہد جو دیوبندی حضرات کو دیوبندیت سے نکال دے، اہل حدیث کو سلفیت سے نکال دے، جماعت اسلامی کو مودودیت سے نکال دے، شیعہ حضرات کو شیعیت سے نکال دے؟ ہے کسی کی ہمت؟ لوگ مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ ارے بھائی ان اختلاف سے الگ ہو کر کے ہمارے لیے قرآن حدیث ہے۔ جی جب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ اکبر، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیز، جی جو بڑے سے بڑے فتنے پیدا ہو جائیں، فتنوں کی ہوا چلنے لگے، جی فتنوں کا سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، اور ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ جو ہے دکھائی دینے لگے، اس کے ایسے ماحول میں قرآن حدیث کو پکڑ لو۔ لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے رسول نے ہم کو 2 چیز دی ہے، اور بھاری بھرکم چیز ہے، مضبوط مستحکم چیز ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی فتنہ اٹھا کے لے بھاگے، کوئی فتنہ اٹھا لے اڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن کو کوئی اڑا نہیں سکتا ہے، حدیث کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی لے اڑے۔
تو اللہ نے ہمیں آپ کو قرآن دیا ہے اور حدیثیں دی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑیے۔ آپ جو اختلاف میں کیوں الجھے ہوئے ہیں بھائی؟ اختلاف کے دلدل سے کیوں نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں؟ امت سے، ملت سے کیوں نہیں پیار ہے؟ یہ امت آج ڈوبی ہوئی ہے جی۔ جو مشہور ہے نا بھائی کہ انسان کے قول و فعل میں اس درجہ اختلاف، انسان کے قول و فعل میں اس درجہ اختلاف، منبر پناہ مانگ رہا ہے خطیب سے، اس قدر اختلاف ہے۔ ہر منبر پہ الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، ہر مصلی پہ مختلف مکتب فکر کے امام کھڑے ہوئے ہیں، ہر کی باتیں الگ، انداز الگ، مزاج الگ، سوچ الگ جی۔ کیا ہے سوچ؟ تو اسلام نے ایک دیا ہے، سب کی سوچ قرآن اور حدیث پہ ایک ہو جائے جی، ہمیں نیک ہو جائیں۔ لیکن ہم یہ ہے کہ بس اختلاف ہی اختلاف۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، بہت اچھی بات، بڑا اچھا شعر، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ فالتو جس میں عقل ہوتی ہے، فالتو جس کو وقت ہوتا ہے، وہ ان مباحث میں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ بھائی عمل کے لیے کون کہتا ہے کہ تلاوت کرنے میں اختلاف ہے؟ تلاوت کیجئے بھائی، قرآن پڑھیے، 5 وقتہ نمازیں ادا کیجئے، جو اسلام کے ارکان ہیں حج کیجئے، یہ سب کوئی اختلاف نہیں ہے جی۔ تہجد میں کس کا اختلاف ہے؟ تہجد میں اٹھیے نا بھائی، تہجد میں اٹھیے، خوب اللہ کے حضور روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ تلہ کیجئے، معافی کیجئے۔ سب کے نزدیک تہجد ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھی عبادت ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے رکھیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ ایام 20 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ہر مہینے میں رکھنا چاہے تو آپ رکھیے۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، بڑی اس کی فضیلت آئی ہے، آپ بسط شوق رکھیں۔ عید کے بعد شش عید 6 روزے ہیں، وہ بھی آپ روزہ رکھیے، کون منع کرتا ہے؟ تو یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، عید کے بعد 6 روزے، پھر ایک ہر مہینے میں ایام 20 یہ روزہ رکھیے بھائی، سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اختلاف ہے کیا بھائی؟ وہ 27ویں جو ہے رجب کا روزہ، اس میں لوگ رکھتے ہیں، بعض اس کو بدعت کہتے ہیں، بعض اس کو جو ہے سنت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضریہ روزہ ہے، تو جس میں اختلاف ہے آپ نہ رکھے بھائی، اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہوگا۔ اور جس میں اتفاق ہے، جس میں سب کا اتفاق ہے کہ روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، سال بھر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، تو ہم ان اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کو کریں جو سب کا اتفاق ہے، جس میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہم ان مسائل کو زیادہ چھیڑنا چاہتے ہیں جس میں دنیا بھر کا اختلاف ہے، اس سے بچے۔ اب ظاہر سے بات ہے کون بھائی اب تعزیہ داری ہے، یہ سب کیا ہے؟ خرافات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، اور جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جتنے شہداء ہیں، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں، ان کو اصالِ ثواب پہنچائیں، سب کے لیے روا ہے، سب کے ہاں جائز ہے، یہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق دے، اور اسلام فہمی اور دین فہمی یہ عطا فرمائے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا تفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین اللہ ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ انہی چند گزارشات پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔